اگر آپ حفظ کر رہے ہیں یا پھر آپ ایک ایسے کارصب جو کہ حفظ کی کلاس لیتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے متوجہ ہوں ان قاری صاحبان سے جو کہ حفظ کی کلاس لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک منزل کا پارہ سنانے کے لیے بچہ آتا ہے اور جب آپ اس کی منزل سنتے ہیں اور اس کی غلطیاں آ رہی ہیں، آپ اس کو پٹائی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ یاد کر کے آؤ۔ وہ بچہ گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد پھر یاد کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور جب آپ پھر سنتے ہیں اس کی پھر غلطیاں آ رہی ہیں، ظاہر آپ کو غصہ اور آئے گا اور آپ اس کو پھر سے سزا دیں گے اور کہیں گے پھر سے یاد کر کے آؤ۔ وہ بچہ جاتا ہے اور تیسری بار اس کو یاد کر رہا ہے، یاد کر کے پھر آپ کے پاس آتا ہے اور اس کی وہی غلطیاں پھر سے آ رہی ہیں۔ اب کیا ایسا کیا جائے کہ اس بچے کی منزل بھی یاد ہو جائے اور آپ کو غصہ بھی نہ آئے اور آپ اور اس بچے کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ وہ بچے کی جو غلطیاں آ رہی ہیں وہ پہلے پاؤں سے آ رہی ہیں یا دوسرے پاؤں سے آ رہی ہیں، یعنی کہ پہلے آدھے سے آ رہی ہیں یا پھر دوسرے آدھے سے آ رہی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جتنا حصہ اس کو آتا ہے، یعنی کہ اس کا فور ایگزامپل پہلا پاؤں اس کو یاد ہے اور اس کی دوسرے پاؤں میں جا کے غلطیاں آنی شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں فور ایگزامپل اس بچے کا پہلا پاؤں جو ہے وہ اس کو یاد ہے اور دوسرے پاؤں میں اس کی غلطیاں آ رہی ہیں، تو بہتر یہ کہ آپ اس بچے کو کہیں بیٹا پہلا جو پاؤں ہے وہ آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ آپ کا پاؤں ٹھیک ہے۔ دوسرے پاؤں میں آپ کی غلطیاں آتی ہیں، صرف آپ دوسرا پاؤں جو ہے وہ اچھے سے یاد کر کے آؤ، اس کو تیار کر کے آؤ تاکہ اس بچے کی محنت بھی کم لگے، اس کا ٹائم بھی جو ہے ضائع نہ ہو اور اس کو ایزیلی اس کو سمجھ آ جائے کہ میرے کس جگہ میں جو ہے وہ غلطیاں، تاکہ وہ اس بچہ وہی غلطیاں یاد کر کے آئیں جو کہ اس کی آ رہی ہیں۔ اس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، اس بچے کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور اس کو منزل بھی یاد ہو جائے گی۔ آپ سے یہ محتبانہ گزارش ہے میری، ٹھیک ہے؟ اور اب میں بات کرتا ہوں ان بچوں سے جو کہ حفظ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا پارہ ہے جو کہ کچا ہے منزل کا اور آپ قاری صاحب کو سنانے جاتے ہیں اور آپ کی اس طرح سے بار بار غلطیاں آ رہی ہیں اور آپ کو بار بار سزا بھی ملتی ہے اور آپ کا وہ جو پارہ ہے وہ یاد بھی نہیں آپ کو ہو رہا، اب ایسا کیا کرنا چاہیے جس وجہ سے آپ کو وہ پارہ بھی یاد ہو جائے، آپ قاری صاحب کی سزا سے بھی بچ جائیں اور جو ہے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں بیٹا کہ آپ کو کون سا حصہ جو ہے وہ منزل کا یاد ہے اور کس حصے سے آپ کی جو غلطیاں آ رہی ہیں۔ آپ اپنے ساتھ والے بچے کو کسی کو سنا کے چیک کر لیں کہ آپ کو کتنا حصہ آتا ہے اور کس حصے سے آپ کی غلطیاں آ رہی ہیں۔ فور ایگزامپل آپ کو پہلا جو آدھا پارہ ہے وہ یاد ہے لیکن دوسرے آدھے پارے میں آپ کی غلطیاں آ رہی ہیں، بیٹا آپ کو چاہیے آپ قاری صاحب کے پاس جائیں، ان کو بتائیں قاری صاحب جو میرا پہلا آدھا ہے وہ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے، آپ میرا پہلے وہ سن لیں، دوسرا جو آدھا پارہ ہے اس میں کچھ غلطیاں ہیں وہ آپ کو میں نا 1-2 گھنٹے میں یاد کر کے آپ کو میں سنا دوں گا۔ اس طرح سے آپ ان سے بات کر لیں، اس طرح سے جو بیٹا آپ پہلا جو آدھے والا پارہ ہے وہ آپ ان کو سنا دیں پہلے تاکہ وہ ٹینشن آپ کی دور ہو، اور جو دوسرا آدھا پارہ ہے آپ ان کو ٹائم لے لیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر میں آپ یاد کر کے سنا سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ دوسرا آدھا پارہ آپ ایک دم سے نہیں سنا سکتے، پھر آپ اس کے 2 حصے کر لیں، یعنی کہ پاؤں ایک دفعہ سنا لیں اور دوسرا پاؤں ایک دفعہ سنا لیں۔ اس طرح سے آپ کی منزل بھی یاد ہو جائے گی اور آپ قاری صاحب کی پٹائی سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا، تو اس طرح سے جو ہے آپ کے معاملات بھی ٹھیک رہ جائیں گے۔ تو بیٹا ان تھوڑے سے طریقوں کو اپنا کے آپ اپنی منزل کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور میری تھوڑی سی محتبانہ گزارش ہے ان قاری صاحبان سے جو کہ حفظ کی کلاس لیتے ہیں، آپ پہلے تو اپنا یہ طریقہ اپنائیں کہ بچے کو منزل یاد ہو جائے۔ اگر اس کے بعد کوئی بچہ ایسی آ کے آپ سے بات کرتا ہے کہ قاری صاحب تھوڑا سا ایسے کر کے میری منزل سن لیں، تو برائے مہربانی آپ اس کی بات مان لیں تاکہ آپ بھی ایزی رہیں اور وہ بچہ بھی ایزی رہے، اور اس طرح سے وہ بچہ پائے تکمیل تک اس کا قرآن پاک حفظ ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔